Bismillah, in the name of Allah. مختصر حمد و ثنا کے بعد گزشتہ 4 جمعوں سے ہم لفظ یسر پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس موضوع کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن قبل اس کے کہ ہم گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں، ہم چاہیں گے کہ لفظ یسر کی اہمیت کو جانیں اور اس کے پس منظر میں چھپی ہوئی دینی حقیقت کو بھی جان لیں۔ لفظ یسر ہمیں یہ بتاتا ہے آسمانی اور الہامی مذہب انسانوں کی خدمت کے لیے ہے، انسانوں سے اپنی خدمت لینے کے لیے نہیں ہے۔ یہ لفظ ہمیں بتاتا ہے جن احکامات اور قوانین کا انسانوں کو پابند بنایا جا رہا ہے اس میں آسانی ہے، اس میں سہولت ہے، اس میں کسی قسم کی تنگی نہیں ہے۔ یہ لفظ ہمیں بتا رہا ہے کہ بے اعتدالی سے اپنے آپ کو بچایا جائے، افراط اور تفریط کی انتہاؤں سے اپنے آپ کو بچا کر نقطۂ اعتدال پر زندگی گزاری جائے۔ یہ لفظ ہمیں بتا رہا ہے کہ ظلم سے منہ موڑ کر حق کا ساتھ دیا جائے۔ یہ لفظ ہمیں بتا رہا ہے عدل کو سینے سے لگایا جائے، باطل سے نظریں پھیر لی جائے۔ اس لفظ کی اہمیت اور اس کے پس منظر میں چھپی ہوئی دینی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ایک بات میں آپ سے کر رہا ہوں، اس کو سمجھنے کے لیے دل و دماغ کی حضوری چاہیے۔ قرآن کی روح، قرآن کے اصول اور کلیات کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات ہمارے علم میں آتی ہے کہ قرآن تشکیل قانون کے مرحلے میں انسانی طبیعت اور انسانی مزاج کے پیش نظر چند اصولوں کی رعایت کو لازمی قرار دیتا ہے۔ یعنی جب ہم اسلامی سماج بنانے جائیں گے، جب ہم اسلامی معاشرہ قائم کرنے جائیں گے، جب ہم قرآنی معاشرے کی بات کریں گے تو تشکیل قانون کے مرحلے میں چند اصولوں کی ہمیں رعایت کرنا پڑے گی۔ پہلا اصول عدم حرج، یعنی جو قوانین بنائے جائیں گے معاشرے کے لیے اس میں تنگی نہ ہو، اس میں سہولت ہو، اس میں آسانی ہو، اس میں گنجائش ہو۔ دوسرا اصول جس کی رعایت ہمیں کرنا ہوگی وہ ہے قلت تکلیف۔ معاشرے کے لوگوں کو جن قوانین کا پابند بنایا جا رہا ہے اس کی اہلیت لوگوں کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ اور تیسرا اصول قرآنی معاشرہ قائم کرنے کے لیے، اسلامی سماج اور اسلامی معاشرہ قائم کرنے کے لیے وہ ہے تدریج، یعنی پہلے ذہن سازی کی جائے گی افراد کی، اس کے بعد کردار سازی کی طرف آگے سفر کیا جائے گا۔ اب جب تشکیل قانون کے مرحلے میں ان اصولوں کی رعایت کرنا لازمی ہے تو پہلا اصول کیا ہے؟ عدم حرج، یعنی جو قوانین معاشرے میں لاگو کیے جائیں، جو اصول معاشرے کو دیے جائیں اس میں تنگی نہ ہو، اس میں آسانی ہو، اس میں سہولت ہو۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں
جب روزے کے احکامات کو بیان کیا ہے تو اسی دوران اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ چاہتے ہیں، رب العالمین تمہیں تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام مختلف علاقوں میں جب اپنے گورنروں کو روانہ کرتے تھے، اپنے صوبے داروں کو روانہ کرتے تھے، اپنے عاملین کو روانہ کرتے تھے تو انہیں یہ ہدایت دیا کرتے تھے یسروا ولا تعسروا۔ جس علاقے کے گورنر بن کے جا رہے ہو، جس علاقے کے عامل بن کے جا رہے ہو، جس علاقے کے صوبے دار بن کے جا رہے ہو، وہاں کے رہنے والوں کے لیے تم نے آسانیاں پیدا کرنی ہیں، انہیں مشکلات میں نہیں ڈال دینا۔ ایک روایت نبی علیہ السلام کی، آپ نے فرمایا احب الدین الی اللہ الحنفیہ السمحہ، اللہ رب العالمین کو وہ دین محبوب ہے جو حنیفی ہو، اور حنیفی دین کا مطلب یہ ہے وننس آف گاڈ، یعنی اس کا معبود بھی ایک ہو، جس کا عامر فیصلے کرنے والا، احکامات جاری کرنے والا ایک ہی ہونا چاہیے۔ آپ علیہ السلام کی معطا امام مالک اور دارقطنی کے حوالے سے روایت ہے، آپ نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام کے اندر نہ نقصان دینا ہے کسی کو اور نہ خود نقصان اٹھانا ہے۔ تو یہ لفظ یسر کی اہمیت ہے اور اس کے پس منظر میں جو دینی حقیقت چھپی ہوئی ہے ہم وہ تلاش کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے زاویے سے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیات 26 تا 28 کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ سورہ نساء مدنی سورت ہے، غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورت۔ اس سورت سے پہلے سورہ بقرہ نازل ہو چکی ہے جو قرآن کی سب سے طویل سورت ہے۔ اس سورت میں، سورہ بقرہ میں، اللہ رب العالمین نے معاشرت کے قوانین بیان کیے ہیں، تمدن کے قوانین بیان کیے ہیں، اخلاقی اصول اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ سورہ نساء میں آ کر رب العالمین نے انہی قوانین معاشرت، قوانین تمدن، قوانین اخلاق کو ذرا توضیح کے ساتھ، ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلح انسانیت ہیں، یعنی آپ معاشرے کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین کا قرآن معاشرے کے لیے جو اصلاحات پیش کر رہا ہے، ان اصلاحات کی زد جن جن طبقوں پہ پڑ رہی ہے وہ سارے طبقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بن کر کھڑے ہو رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو رہے ہیں۔ منافقین جن کی بے لگام خواہشات کو ان اصلاحات سے زد پہنچ رہی ہے، وہ دعوت رسول کے مقابلے پر ہیں۔ قدامت پرست جوہلا جن کی وہم پرستی کو ان اصلاحات سے زد پہنچ رہی ہے، وہ بھی دعوت رسول کے مقابلے پر کھڑے ہو رہے ہیں۔ مدینہ کے نواح میں رہنے والے یہود جن کی خود ساختہ شریعت، اپنی بنائی ہوئی شریعت، جس میں انہوں نے بہت ساری بیجا پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، بہت ساری غیر ضروری قیدیں لگائی ہوئی ہیں، اس خود ساختہ شریعت پر جب ان اصلاحات کی زد پڑ رہی ہے تو وہ بھی دعوت رسول کے مقابلے پر کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہی وہ موقع ہے کہ جب اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو تمہیں دین کا وہی طریقہ بتا رہے ہیں، ہم تو تمہیں دین کے اسی طریقے پر چلا رہے ہیں جو طریقہ تم سے پہلے گزرے ہوئے صلحاء کا تھا، لیکن جو لوگ خواہشات نفس کے پیروکار ہیں ان کی کوشش، ان کی چاہت یہ ہے کہ تم صحیح راستے سے دور رہو، لیکن یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ تم سے پابندیاں کم سے کم کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن نازل کر کے، اللہ تعالیٰ شریعت دے کے،
اللہ تعالیٰ اپنا دین دے کر تم سے پابندیاں کم سے کم کروا رہا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اس لیے کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا علم، اللہ رب العالمین کی حکمت تو یہ اندازہ لگا سکتی ہے کہ انسان کن پابندیوں کو برداشت کرنے کی اپنے اندر اہلیت رکھتا ہے۔ انسان صحیح موازنہ نہیں کر سکتے، انسان صحیح اندازہ قائم نہیں کر سکتے۔ ہم انسانی زندگی کے مختلف شعبوں میں اتر کر اسلام کے نقطہ اعتدال کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان کی زندگی کے جو مختلف شعبے ہیں ان میں ایک اہم شعبہ، بنیادی شعبہ جسے ہم فیملی لائف کہتے ہیں، جسے ہم خانگی زندگی کہتے ہیں، جسے ہم گھریلو زندگی کہتے ہیں۔ ارسطو اور ابن سینا نے اس فیملی لائف کے جو اراکین بتائے ہیں، والدین، ماں باپ، زوجین، میاں بیوی، اولاد اور گھر میں کام کرنے والے خدام یعنی خادم، اس خانگی یا گھریلو زندگی کا نقطہ اعتدال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے گھریلو زندگی میں، فیملی لائف میں قیم بنایا ہے مرد کو، اور قیم بننے کی ساری صلاحیتیں مرد کو اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہیں۔ یعنی گھر کا محافظ بھی مرد ہے، گھر کا کفیل بھی مرد ہے، اور ساری ذمہ داریاں ادا کرنے کی صلاحیتیں لے کر پیدا ہونے والا وہ مرد ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے گھریلو زندگی کا جو مینٹینر ہے، پروٹیکٹر ہے، وہ مرد کو بنایا، تو مرد سے ہی خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے مردوں، اے شوہروں، تم نے اپنی بیویوں کے ساتھ آئینی زندگی گزارنی ہے، تم نے اپنی بیویوں کے ساتھ دستوری زندگی گزارنی ہے، تم نے اپنی بیویوں کے ساتھ قانونی زندگی گزارنی ہے، شریفانہ زندگی گزارنی ہے، ایسی زندگی جس کے اندر عدل و انصاف ہو، ایسی زندگی جس کے اندر رحم بھی ہو اور جس کے اندر مروت بھی ہو، ایسی زندگی جو عقل اور فطرت کے عین مطابق ہو۔ تو وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے مردوں، تم نے اپنی بیویوں کے ساتھ دستوری زندگی گزارنی ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دستوری زندگی کو اس طور پر بیان کیا تھا۔ ابو داؤد کتاب النکاح کی روایت ہے، معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا ما حق زوجۃ احدنا علیہ، بیوی کا حق کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت وتکسوها اذا اکتسیت، جو تم کھاؤ وہ اسے کھلاؤ، جب تم اپنے لیے جوڑا سلواؤ تو اس کے لیے بھی جوڑا سلواؤ، ولا تضرب الوجہ، ناراضگی میں کبھی اس کے منہ پر، اس کے چہرے پر نہ مار دینا، ولا تقبح، تمہارے درمیان نوک جھوک ہو جائے تو اس کو برا بھلا نہیں کہنا، ولا تہجر الا فی البیت، اور تمہارے درمیان اگر کچھ انبن ہو گئی ہے تو گھر میں رہ کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرو، گھر سے باہر رہ کر، گھر کی چار دیواری سے باہر رہ کر اپنے غصے کو بڑھانے کی کوشش نہ کرو۔ تو خانگی زندگی کا یہ اعتدال ہے جو مذہب ہم سے چاہتا ہے۔ یہ خانگی زندگی اعتدال سے بے اعتدالی کے راستے پر کب چلی جاتی ہے؟ جب شوہر یا بیوی میں سے کسی سے بھی نشوز سامنے آئے۔ نشوز کہتے ہیں خود سری کو، نشوز کہتے ہیں بد دماغی کو، نشوز کہتے ہیں سرکشی کو۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں مرد کے نشوز کا بھی ذکر کیا ہے، عورت کے نشوز کا بھی ذکر کیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں
عورت کی طرف سے نشوز سامنے آئے اس کا ذکر کیا ہے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 128 میں مرد کی طرف سے نشوز سامنے آئے تو اس کو بیان کیا ہے۔ عورت کی طرف سے نشوز کیا ہو سکتا ہے کہ وہ مرد کی گھریلو حاکمیت کو تسلیم نہ کرے، اس کے محافظ ہونے کو تسلیم نہ کرے، اس کے کفیل ہونے کو نہ مانے۔ اور مرد کی طرف سے نشوز کیا ہے کہ وہ عورت کے حقوق ادا نہ کرے، عورت کی طرف سے جو ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں کو وہ ادا نہ کرے۔ اب نشوز چاہے عورت کی طرف سے ہو یا مرد کی طرف سے ہو، مذہب کی تعلیم یہ ہے ان یصلحا بینہما والصلح خیر، میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ علیحدہ ہونے کے بجائے، طلاق دینے اور لینے کے بجائے گھر بنانے کی کوشش کرے، اور صلح صفائی کے اندر ہی خیر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، طلاق دینا اگرچہ جائز ہے لیکن ان حلال چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جس حلال استعمال سے، حلال چیز سے غصہ ہوتا ہے وہ ہے طلاق۔ یعنی طلاق آخری آپشن ہے جہاں یہ بات کھل کر ہمارے سامنے آ جائے کہ جناب میاں بیوی یہاں ساتھ نہیں رہ سکتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، معمولی باتوں پر طلاق کا لفظ منہ سے نکالنا، خلا کے تقاضے کرنا شروع کرنا، یہ تو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ تو گھریلو زندگی کا جو اعتدال ہے اس کی سب سے بڑی ذمہ داری وہ مرد پر ہے، اور مرد اگر اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کرے، مرد ہونے کا صحیح معنی میں ثبوت نہ دے، تو وہاں اعتدال کی زندگی بے اعتدالی کی طرف چلی جاتی ہے۔ ہم اسلام کے معاشرتی زندگی کے اعتدال کو دیکھتے ہیں جسے سویلائزیشن کہا جاتا ہے، سوشل لائف کہا جاتا ہے۔ اسلام معاشرتی اور سماجی زندگی کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے، ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن اس آیت کا مطالعہ کرنے سے پہلے ایک بات دوستو ہمیں سمجھ لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندوں کا جو تعلق ہے وہ ہے عبادت کا، لیکن بندے کا بندوں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ہے حسن سلوک کا۔ اس آیت میں رب العالمین فرماتے ہیں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تمہارا رویہ عزت کا ہونا چاہیے، اس کے بعد معاشرے میں جو یتیم ہیں، مسکین ہیں، ان کے حق ادا کرو، پھر پڑوس میں چاہے تمہارا رشتہ دار ہو، تمہارا اجنبی ہو، اس کے ساتھ تمہارا رویہ معقول ہونا چاہیے، پھر تمہارا ہم جلیس ہے، تمہارا ہم نشین ہے، چاہے اس کی تمہاری روز کے ساتھ بیٹھک ہو یا حادثاتی بیٹھک ہو، اس کے ساتھ بھی تمہارا رویہ اچھا ہونا چاہیے۔ تم سفر پر ہو اور کوئی تمہارا دوست سفر میں بن گیا ہے تو تمہاری اس کے ساتھ گاڑی چھننی چاہیے، تمہاری اس کے ساتھ بہتر بات کرنا چاہیے۔ وما ملکت ایمانکم، اور وہ لوگ جو تمہارے ماتحت کام کرتے ہیں، چاہے وہ ماتحت کام کرنے والے فیکٹریوں میں ہو، چاہے وہ ماتحت کام کرنے والے کارخانوں میں ہو، یا تمہارے ماتحت کام کرنے والے تمہارے گھر کی چھت کے نیچے ہوں، ان سب کے ساتھ تمہارا رویہ حسن سلوک کا رویہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں یہی بات کہی وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ تم نے لوگوں کے ساتھ اچھے رویے سے ملنا ہے، تم نے لوگوں کے ساتھ بہتر طریقے کی زندگی گزارنی ہے، معقول زندگی تم نے لوگوں کے ساتھ بسر کرنی ہے۔ اب معاشرتی زندگی کا جو اعتدال ہے وہ بے اعتدالی میں کب بدل جاتا ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی اسی آیت نمبر 36 میں یہ بات بتا دی کہ سماجی زندگی کب ڈسٹرب ہوتی ہے،
معاشرتی زندگی کب ضبو حالی کا شکار ہو جاتی ہے، پستی کا شکار ہوتی ہے۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جن کے اندر اتراہٹ ہو، جن کے اندر اپنی بڑائی کا زعم ہو۔ کسی بھی سماج اور کسی بھی معاشرے میں چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ اسے اپنی قابلیت کا انعام سمجھتے ہیں، وہ اسے اپنی صلاحیت کا انعام سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جناب جو کچھ مجھے حاصل ہو گیا ہے یہ میری اپنی قابلیت ہے، یہ میری اپنی طاقت ہے۔ ایسے لوگوں کے جو نفسیات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تفاخر کی نفسیات، اور جب کسی دل میں تفاخر کی نفسیات جگہ پکڑ لے تو پھر یہ یا اس طرح کے لوگ کم حیثیت لوگوں کو اہمیت نہیں دیتے، ان کو وقت کی نظر سے نہیں دیکھتے، ان کو معاشرے کے اندر کوئی عزت دینے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہوتے۔ اور جب تفاخر کی نفسیات کسی شخص میں آ جائے تو اب یہاں رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، اب یہاں رشتوں پر دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ جب خون کا رنگ بدل جایا کرتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ولیمے کی دعوت کو بدترین دعوت کہا ہے جس میں صرف مالدار لوگوں کو بلایا جائے۔ صاحب مشکات ایک باب باندھتے ہیں، باب الولیمہ، اور یہ باب باندھنے کے بعد متفق علیہ بخاری اور مسلم کے حوالے سے ایک روایت لے کر آتے ہیں جس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ، بدترین کھانا وہ ولیمے کا کھانا ہے یدعا لہا الاغنیاء، جس دعوت ولیمہ کے لیے صرف مالداروں کو بلایا جائے، ویترک الفقراء، اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اب وہ مالدار چاہے رشتہ دار تھے بلا لیے گئے، چاہے غیر تھے بلا لیے گئے، لیکن وہ فقیر جو اپنے تھے، جو اب قریبی تھے، جو رشتہ دار تھے، جن سے ملنا جلنا تھا، جن سے علیق سلیق تھی، ان کو چھوڑ دیا گیا۔ یہاں سے معاشرہ یا کوئی بھی سماج اعتدال کے راستے سے ہٹ جاتا ہے اور بے اعتدالی کے راستے پر آ جاتا ہے۔ یہ چیز ہم اپنے خاندانوں میں دیکھ رہے ہوں گے، یہ چیز ہم اپنے گھریلو زندگی میں دیکھ رہے ہوں گے۔ امیر نظریں پھیر رہا ہے غریبوں سے، وی آئی پی زندگی وہ کچلنے اور مسلنے کی کوشش کر رہی ہے ان مسکین لوگوں کو کہ جو دو وقت کی بمشکل کما پاتے ہیں۔ تو مذہب جو ہے وہ اعتدال کا نام ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، اسلام کے معاشی نظام کی اعتدالی کو دیکھتے ہیں، یعنی اسلام کا جو معاشی نظام جس نقطۂ اعتدال پہ کام کر رہا ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے، رب العالمین فرماتے ہیں اسلام کا معاشی نظام کیا ہے؟ کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، ساری دولت سمٹ کر چند ہاتھوں کے اندر نہ آ جائے۔ دولت منڈیوں کے اندر گردش کرے، دولت بازاروں کے اندر سرکل کرے۔ یہ ہے اسلام کا معاشی نظام اور اسلام کے معاشی نظام کا اعتدال۔ یعنی جو انڈسٹریلسٹ ہے، جو بزنس مین ہے، وہ اپنی دولت کو معیشت کی منڈیوں میں لے کر آئے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے۔ اسی لیے جو انڈسٹریلسٹ ہے، جو بزنس مین ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، وہ انڈسٹریلسٹ، وہ بزنس مین کہ جو امین ہو، امانت دار، سچ بولنے والا ہو،
کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ ہے کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم۔ اسی طرح جو لوگ صاحب مال ہیں، صاحب ثروت ہیں، جن کے پاس فاضل دولت ہے، وہ ایمانداری سے ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں۔ جب وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں گے تو معاشرے کے وہ لوگ جو بے سہارا ہیں انہیں سہارا مل جائے گا، معاشرے کے وہ لوگ جو بے وسیلہ ہیں ان کو اسباب زندگی حاصل ہو جائیں گے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صاحب مال لوگوں سے، صاحب ثروت لوگوں سے زکوٰۃ وصول کیا کرتے تھے، ان کے لیے دعا کرتے تھے، اللہم صلی علی آل فلان، کہ اللہ رب العالمین فلاں خاندان والوں کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے۔ اگر کوئی شخص اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، پیچھے بینک بیلنس چھوڑ کے گیا ہے، پراپرٹی چھوڑ کے گیا ہے، جائیداد چھوڑ کے گیا ہے، چاہے وہ پراپرٹی صنعتی ہو یا زرعی ہو، منقولہ ہو یا غیر منقولہ ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، مرنے والے کی پراپرٹی کو قانونی ورثاء میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ ہے کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ چند ہاتھوں کے اندر دولت نہ رہے بلکہ دولت مختلف لوگوں کے ہاتھوں میں جائے، مختلف طبقات تک جائے اور معاشرے کے اندر خوشحالی آتی چلی جائے۔ اور جب کسی مرنے والے کی دولت کو، وراثت کو انصاف کی بنیادوں پر، قانونی بنیادوں پر، اللہ رب العالمین کے کہنے کے مطابق تقسیم کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 13 میں ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت دی ہے۔ تو اسلام کا جو معاشی نظام ہے، جو نقطہ اعتدال پر کھڑا ہے، وہ ہے کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ دولت ساری سمٹ کر چند ہاتھوں کے اندر نہ آ جائے۔ اب اسلام کا یہ معاشی اعتدالی نظام بے اعتدالی کا شکار کب ہوتا ہے؟ کہ جب لوگوں کی سوچ یہ بن جائے کہ بھائی جتنا مال ہے وہ ہمیں مل جائے، جو دولت ہے وہ ہمارے پاس جمع ہو جائے۔ ایسے لوگوں کی سوچ اتنی منفی ہوتی ہے، اتنی پست ہوتی ہے کہ جناب مزدوروں کے جسموں میں جو خون دوڑ رہا ہے اس کا آخری قطرہ بھی ہمارے حصے میں آنا چاہیے۔ یہاں آ کے اسلام کا معاشی نظام کیا ہو جاتا ہے؟ اپنا بیلنس آؤٹ کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک روایت ہے جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ صاحب مشکات میں ایک باب باندھتے ہیں، باب الانفاق و کراہیت الامساک۔ یہ باب باندھنے کے بعد صاحب مشکات بہت ساری روایتیں لے کر آئے۔ اس میں سے ایک روایت ہے مسلم کے حوالے سے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، ان تبذل الفضل، جو دولت تمہارے پاس ضرورت سے زائد ہے اسے اللہ کے راستے میں لٹاؤ، خیر لک، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَأَن تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَّكَ، اور اگر تمہارے پاس فاضل دولت موجود ہے لیکن تم اسے اللہ کے راستے میں نہیں لٹاتے تو یہ تمہارے حق میں بدتر ہے۔ وَلَا تُلَامُ عَلَىٰ کَفَاف، ہاں اگر اپنی ضرورت کے مطابق بچا لو، اپنے گھریلو ضرورت کے مطابق بچا لو، اپنے کاروباری ضرورت کے مطابق بچا لو، اس میں کوئی تم پر ملامت نہیں ہے۔ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اور جب تم مال خرچ کرنے لگو تو ان لوگوں سے مال خرچ کرنا شروع کرو جو تمہاری کفالت کی ذمہ داری میں آتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بڑا عجیب سا مسئلہ ہے، جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہو تو بڑے بڑے چیک لے کر
بڑے بڑے مدرسوں میں لائن لگا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں دینے کے لیے، لیکن اپنے ہی گھر میں جو خانسامہ ہے وہ یاد نہیں آتا، جو مالی ہے وہ کام یاد نہیں آتی، جو ماسی ہے اسے بھول جاتے ہیں۔ بڑے بڑے چیک لے کر بڑی بڑی گاڑیوں میں آئے ہوئے بڑے بڑے مدرسوں میں لائن لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارے رسول کی، ہمارے مذہب کی تعلیم یہ ہے وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، جو لوگ تمہارے زیر کفالت ہیں، جو لوگ تمہارے ماتحت ہیں، جب تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے لگو تو سب سے پہلا حق انہی کا ہے۔ تو اسلام کا اعتدال پر مبنی جو معاشی نظام تھا وہ بے اعتدالی کا شکار ہوا اس لیے ہے کہ بندے مومن اعلیٰ ظرف نہیں رہا، وہ خود حدیث ہو چکا ہے، وہ خود اپنے آپ کو لالچی بنا چکا ہے، وہ خود اپنے آپ کو بخیل بنا چکا ہے۔ ہم چونکہ زندگی کے مختلف شعبوں میں اسلام کے اعتدالی نظام کی جھلک دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم سیاسی زندگی میں بھی ایک جھلک دیکھ لیں۔ اسلام کا سیاسی نظام اس وقت تک اعتدال پر قائم رہ سکتا ہے جب تک اللہ رب العالمین کی ہدایات کے مطابق وہ سیاسی نظام قائم ہے، وہ اجتماعی نظام قائم ہے۔ اسلام کا سیاسی اور اجتماعی نظام کھڑا ہوتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، لوگوں سے مشورہ لیا جائے گا، لوگوں سے رائے لی جائے گی، لوگوں سے باقاعدہ پوچھا جائے گا۔ خلفائے راشدین کے بارے میں تاریخ اس بات پر گواہ ہے، خلفائے راشدین میں سے ہر ایک کا جو انتخاب ہوا ہے وہ عوامی مشاورت سے ہوا ہے، وہ عوام کی رائے سے ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے وہ حکومت جو الیکٹڈ ہو وہ فلاحی ہو سکتی ہے، وہ ریاست فلاحی ہو سکتی ہے، اور وہ حکومت جو سلیکٹڈ ہو یعنی جن مقتدر طاقتیں اپنی مرضی سے اسے لے آئیں وہ فلاحی سے زیادہ سیکیورٹی اسٹیٹ ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں اس حوالے سے۔ ابھی کراچی میں نیشنل اسٹیڈیم میں پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کی ٹیموں کے درمیان ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے، اور ضروری ہے اس وقت کہ پاکستان کا سافٹ امیج دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، دنیا بھر کی ٹیمیں آئیں پاکستان کے اندر کھیلیں، لیکن پاکستان کا یہ سافٹ امیج پیش کرنے کی ساری قربانی عوام دے رہی ہے۔ نیشنل اسٹیڈیم کے آس پڑوس میں جو آبادیاں ہیں وہ کن حالات سے دوچار ہیں آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ نیشنل اسٹیڈیم کے آس پڑوس جو مصروف سڑکیں ہیں ان پر سفر کرنے والے لوگ کن مصائب کا شکار ہیں مجھ سے بہتر آپ سمجھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ 73 سالوں میں اس پاکستان کو جسے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہم نے حاصل کیا تھا، فلاحی ریاست بنانے کے بجائے ہم نے اسے سیکیورٹی اسٹیٹ بنایا، اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، عوام سے فیصلہ لیے بغیر، عوام سے پوچھے بغیر، عوام کے ووٹوں کو قدر دیے بغیر اپنی مرضی کی سلیکٹڈ حکومتیں یہاں لائی گئی ہیں۔ تو ظاہر ہے مسائل تو ہوں گے جس طرح، حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا کہا تھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے، اور معتدل امت فلاحی ریاست میں رہتی ہے، سیکیورٹی اسٹیٹ کا حصہ نہیں ہوتی۔ وہ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات اور سمجھ لیں، لفظ وسط جس کا معنی ہوتا ہے اعتدال یا درمیانی، لیکن اس کا ایک معنی ہوتا ہے بہتر، اعلیٰ۔ چونکہ جس چیز کے اندر اعتدال پایا جائے گا، جس چیز کے اندر توسط پایا جائے گا وہ اعلیٰ ہوگی، بہتر ہوگی۔ وہ جو قرآن سورہ بقرہ میں کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کرو، تو روایات کی روشنی میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے، لیکن اگر یہاں وسطیٰ کا معنی درمیان کے بجائے اعلیٰ کیا جائے تو پھر ہر نماز صلاۃ وسطیٰ ہے،
فجر سے لے کر عشاء تک 5 نمازوں میں سے ہر نماز صلاۃ وسطیٰ ہے۔ صلاۃ وسطیٰ یعنی فجر کی نماز، عشاء کی نماز، صلاۃ وسطیٰ کب ہوں گے؟ جب ہم ہر نماز کو وقت پہ ادا کریں، ہر نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کریں، ہر نماز کو اس طور پر ادا کریں کہ نماز ادا کرتے ہوئے ہمارے اندر خشوع ہو، اور نماز ادا کرتے ہوئے ساری توجہ اللہ رب العالمین کی طرف ہو۔ تو ہر وہ نماز جو خشوع کے ساتھ پڑھی جائے، خضوع کے ساتھ پڑھی جائے، توجہ اللہ کے ساتھ پڑھی جائے، وہ نماز صلاۃ وسطیٰ ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنی مذہبی زندگی کی طرف کہ اسلام ظاہر ہے دین متوسط ہے، دین اعتدال ہے۔ مذہبی زندگی کے اندر بھی اس نے اعتدال ہی ہمیں دیا ہے۔ دیکھیں، مذہب کو ایک لفظ میں سمیٹ سکتے ہیں، وہ ہے تزکیہ۔ یعنی مذہب یہ چاہتا ہے اس کی چھتری تلے، اس کے سائبہ تلے، اس کے سائے عافیت میں آئے ہوئے لوگ وہ اپنے آپ کو معصوم بنا لیں، انوسینٹ پرسن بنا لیں۔ یعنی جو لوگ اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں وہ گناہوں سے، غلطیوں سے، زیادتیوں سے اس طور پر معصوم ہو جس طرح کہ معصوم بچہ غلطیوں سے معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، زیادتیوں سے معصوم ہوتا ہے۔ مذہب کا فلسفہ یہی ہے کہ مذہبی لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے معصوم بنا لیں۔ اب مذہب کا یہ اعتدال بے اعتدالی میں کب بدل جاتا ہے؟ ہماری سوچ یہ ہے حق اللہ کے معاملے میں، اللہ کے حق کے معاملے میں، کہ ہم اپنے آپ کو جتنی تکلیف دیں گے اللہ خوش ہوگا، اپنے آپ کو جتنا درد دیں گے، دکھ دیں گے، اللہ خوش ہوگا، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جتنا اپنے آپ کو تنگی میں ڈالیں گے، مشکل میں ڈالیں گے، اللہ خوش ہوگا۔ یہ سوچ ہی غلط ہے۔ یہی وہ سوچ ہے جس نے اعتدال کے راستے سے ہمیں ہٹا دیا۔ مذہب تو اعتدال کا راستہ تھا نا۔ بخاری کتاب الایمان والنذور میں روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبوی میں، آپ نے ایک شخص کو باہر دھوپ میں کھڑا ہوا دیکھا۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ کو بتایا گیا اس کا نام ابو اسرائیل ہے، اس نے نظر مانی ہے کہ یہ دھوپ میں کھڑا رہے گا، سائے میں نہیں آئے گا، بیٹھے گا نہیں، کسی سے بات نہیں کرے گا، اور تکلیفیں برداشت کر کے اپنا روزہ پورا کرے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مروہ، اسے کہو سائے میں آ جائے، لوگوں سے کلام کرے، بیٹھ جائے، ہاں اپنا روزہ بھی پورا کر لے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور مذہب کی تعلیم یہ ہے، حق اللہ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو تکلیف دینے سے خوش نہیں ہوتا۔ اور یہاں بات سمجھ لیں، اگر ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا ہی چاہتے ہیں، اپنے آپ کو تنگی کا شکار کرنا ہی چاہتے ہیں، اپنے آپ کو مشکل کے گرداب میں گھیرنا ہی چاہتے ہیں، تو پھر حقوق العباد کے معاملے میں ایسا کریں۔ حقوق العباد کے معاملے میں، حق اللہ کے معاملے میں نہیں، بندوں کے حق کے معاملے میں پتھر باندھے، کبھی ایک پیٹ پر، کبھی 2 پتھر باندھے پیٹ پر۔ وہ جو انڈسٹریلسٹ ہے، وہ جو تاجر بزنس مین ہے، جو اپنی 7 پشتوں کا سامان نہیں کر رہا، 21 پشتوں کا سامان کر رہا ہے، کاش وہ اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ لے اور اپنے ان مزدوروں کے بارے میں سوچے، اپنے ان ورکروں کے بارے میں سوچے جن کے خون پسینے سے اس کی آج 10 فیکٹریاں ہیں، اس کے آج لاتعداد بنگلے ہیں، اس کے پاس بے شمار بینک بیلنس ہے۔ ان کی تنخواہیں بڑھا دے، اتنی معقول تنخواہ دے وہ کہ وہ غریب مزدور اپنے بچوں کی صحت اور تعلیم کا معقول انتظام کر سکے، اپنے بچوں کے بہتر راشن کا انتظام کر سکے، اور مہینے کے بعد اس کی کچھ بچت بھی ہو جائے۔
اگر اپنے آپ کو تکلیف دے کر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے تو پھر حق العباد کے معاملے میں ڈاکٹروں کو چاہیے، وکیلوں کو چاہیے، بڑی بڑی فیسیں لے کر جو علاج کر رہے ہیں، مقدمات لڑ رہے ہیں، خدارا اپنے پیٹوں پر پتھر باندھو، فیسیں کم لو، لوگوں کا علاج کرو، لوگوں کے مقدمات لڑو۔ وہ تعلیمی ادارے دو جبڑے کھول کر بھاری بھاری فیسیں لے رہے ہیں تعلیم کے نام پر، خدارا تھوڑی فیس لے کر قوم کو روشن مستقبل دے دیں، قوم کے مستقبل کو کھڑا کر دیں۔ اور ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اگر ہماری خوراک 2 روٹی ہے لیکن ہمیں معلوم ہے ہمارے پڑوس میں کوئی فقیر رہتا ہے، ہمیں معلوم ہے ہمارے محلے میں کوئی فاقہ کش رہتا ہے، ایک روٹی کھا کر دوسری روٹی وہاں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو جو حق اللہ کے معاملے میں ہم تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، کاش یہ تکلیفیں ہم حق العباد کے لیے برداشت کریں۔ یہ ہے اصل مذہب، یہ ہے مذہبی اعتدال جس کو قائم نہیں رکھا گیا۔ 2 منٹ مجھے دیں، میں اپنی بات ختم کروں۔ چونکہ میں لفظ یسر پر یا مذہب کی اعتدالی پالیسی پر گفتگو کر رہا ہوں، اگر اسلامی دنیا یہ چاہتی ہے کہ وہ بین الاقوامی دنیا میں ایک طاقت کا مقام حاصل کرے، پاور کا مقام حاصل کرے، یا پاکستانی مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ وہ علاقائی سطح پر ایک سیاسی طاقت ہو، ایک معاشی طاقت ہو، تو پھر ہم مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو افراط اور تفریط سے بچا کر مذہب کے نقطۂ اعتدال پر لے کر آئیں۔ یاد رکھیے، جب تک ہم مذہب کے نقطۂ اعتدال پر نہیں آئیں گے، نہ ہم معاشی طاقت بن سکتے ہیں، نہ سیاسی طاقت بن سکتے ہیں، نہ عالمی سطح کی دنیا میں ہم اپنا کوئی مقام حاصل کر سکتے ہیں، اپنا کوئی وقار حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 66 میں ہمیں سمجھائی ہے۔ آپ غور کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا، آپ علیہ السلام نے اس قرآن کو پیش کیا اہل کتاب کے سامنے۔ اہل کتاب کے لیے یہ قرآن کوئی نئی کتاب نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس پہلے سے قرآن توریت اور انجیل کی شکل میں موجود تھا، لیکن تعصب میں آ کر انہوں نے قرآن کو نہیں مانا، تسلیم نہیں کیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر یہ اہل کتاب توریت، انجیل اور قرآن کو قائم کرتے، اور قائم کرنے کا مطلب یہ ہے اپنی زندگیوں کا حصہ بناتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو پھر آسمان بھی ان کی خوشحالی کی نوید سناتا اور زمین بھی ان کی خوشحالی کے گیت گاتی۔ لیکن وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اہل کتاب میں تھوڑے ہی لوگ ہیں جو اعتدال کے راستے پر ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، ان میں سے اکثر سخت بدعمل لوگ ہیں۔ تو جب اکثریت اعتدال کے راستے پر نہ ہو تو نہ آسمان خوشحالی کی نوید سنائے گا اور نہ زمین خوشحالی کے گیت گائے گی۔ ہاں، اگر اکثر لوگ اعتدال کے راستے پر آ جائیں، آسمان بھی اپنے دہانے کھولے گا، زمین بھی ہمیں خزانے دے دے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔